خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. مانند مثال بگویید، مثال کی طرح آپ بھی کہیے. پہلے مثال کیا ہے، مثال کو سمجھیے. جب مثال سمجھ میں آ جائے گی تو مثال کی طرح کہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، لہذا مثال سمجھے. مثال میں دیکھیں سامنے ایک گھڑی بنی ہوئی ہے، گھڑی میں 3:25 ہو رہے ہیں. ٹھیک، مثال میں دیا گیا ہے ساعت سے ہو 25 دقیقے است. ساعت سے ہو 25 دقیقے است، یعنی ٹائم 3:25 ہو رہے ہیں. ٹھیک، اب نیچے کچھ گھڑیاں دی گئی ہیں، ان گھڑیوں میں کئے منٹ ہو رہا ہے. ٹھیک، آپ کو بتانا ہے. جیسے اوپر بتایا گیا، اوپر 3:25 ہو رہا تھا تو لفظوں میں ان کو کہا تھا کہ ساعت سے ہو 25 دقیقے است. ٹھیک، اب پہلی گھڑی میں دیکھیں 12:15 ہو رہا ہے. ٹھیک، تو آپ کو بتانا ہے کیا کہیں گے. دو طریقے سے بتا سکتے ہیں، چونکہ 12:15 ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں پہلے کہ ساعت 12:15 دقیقے است. ٹھیک، یا 5 دقیقے کو ہٹا دو، آپ روب لاؤ. ساعت 12:15 است. روب کا مطلب 15 منٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساعت 12:15 دقیقے است یا ساعت 12:15 است. چلیں اس کے بعد دوسری گھڑی میں 10:30 بجے ہوئے ہیں، 10:30. اس کو بھی دو طریقے سے بتا سکتے ہیں آپ، کیونکہ 12:30 ہے تو 12:30 والے کو میں نے بتایا تھا کہ 12:15 کو دو طریقے سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ 12:30 کا مطلب ہوتا ہے 30 منٹ. ٹھیک، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ساعت 10:30 دقیقے است. ساعت 10:30 دقیقے است، یعنی 10:30 ہو رہے ہیں. اب چاہو تو کہہ سکتے ہو 30 دقیقے کو ہٹا دو، وہاں نیم لاؤ. ساعت 10:30 است. کیا کہیں گے، ساعت 10:30 است. چلیں اس کے بعد تیسری گھڑی میں 2:37 ہو رہے ہیں. کتنے ہو رہے ہیں، 2:37 ہو رہے ہیں. تو اس کو کیسے کہیں گے آپ، اچھا. اس میں اگر دن کا وقت بھی بیان کرنا ہو تو کیا کہیں گے، ساعت 2:37 بعد ظہر. چلے گا، ظہر بھی اگر آپ کہہ دیں چلے گا. بعد دقیقے کے بعد وقت کا بتانا. ساعت 2:37 دقیقے بعد ظہر. رات ہوتا تو کہتے کہ شب یا بعد از نیم شب، آدھی رات کے بعد. چلیں یہ ہو گیا آپ کے تیسری گھڑی. چوتھی گھڑی میں 4:10 ہو رہے ہیں. کتنے ہو رہے ہیں، 4:10. 4:10 شام میں بھی ہوتا ہے، عصر کے وقت، اور صبح میں بھی ہوتا ہے، سحر کے وقت. لیکن اس کو چھوڑیں، آپ سیدھے بولیں. 4:10 ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے، ساعت 4:10 دقیقے. ساعت 4:10 دقیقے. اگر عصر کا تو کہیں عصر. ساعت 4:10 دقیقے عصر. اور صبح شب.
جو بھی کہیں. اچھا چلیں اس کے بعد 9 بجنے میں کیا ہے 3 منٹ باقی ہیں یعنی 9:57. اس کو کیسے کہیں گے؟ ساعت نو پنجو ہفت دقیقہ. ساعت 9:50 ایک اور طریقہ تھا ایک دم آسان تھا ایک دم آسان تھا. نہ غلط. بعد میں جتنا بجنے والا اس کو کہا جائے ساعت حدود 12. ساعت حدود 12 تقریباً 12 بجنے والے. کتنا تھا؟ نہ 10 بجنے والا ہے نا. ساعت حدود 10 کیا کہیں گے؟ ساعت حدود 9 پہ 9 بجنے والی صحیح دیکھی نہیں میں نے. ساعت حدود 9 جتنا بھی بجنے والا ہو حدود کہنے کے بعد جتنا بجنے والا ہو اس کو عدد میں لانا ہے. بات ختم. 10 بجنے والا ہو تو کہیں گے ساعت حدود 10. 2 بجنے والا ہو تو کہیں گے ساعت حدود 2. 8 بجنے والا ہو تو ساعت حدود 8. پتہ چلے. اب آئیے 9:45 9:45 تو کیا کہیں گے؟ ساعت 9:45. ساعت 9:45 یا کہیں گے ساعت 1:10. 10 بجنے میں 15 منٹ باقی ہے یعنی 9:45. 1:10. چلے کامل کنید. اب آپ کو مکمل کرنا ہے. نیچے جملے دیے گئے ہیں. جملے میں مسنگ خالی جگہیں رکھی گئی ہیں. ان خالی جگہوں میں کون سا کلمہ رکھا جائے گا تاکہ جملے کا معنی صحیح ہو. یہ پہلے دیے ہوئے ہیں جو کلمات اوپر انہی میں سے آئیں گے. تو اوپر کے کلمات دیکھ لیں. مچی یعنی کلائی. ساعت سازی یعنی گھڑی بنانے کی دکان. تعمیر یعنی بنانا. سالم یعنی صحیح جو کام کر رہی ہو. ساعت ساز گھڑی بنانے والا. درست کردن بنانا صحیح کرنا. ساعت فروشی گھڑی بیچنے کی دکان. خراب یعنی بگڑی ہوئی. خراب یعنی سالم نہ ہو وہ بگڑی ہوئی ہے جیسے سے. ان ساعت دیواری کیا کہیں گے؟ ایک طرف سالم آئے گا دوسری طرف خراب. کدھر بھی لگا دو. ان ساعت دیواری سالم نیز خراب یا خراب نیز سالم دونوں صحیح ہوگا ہے نا. ہاں پہلے میں اگر سالم تو دوسرے میں خراب. پہلے میں خراب تو دوسرے میں ایسا. چلے نمبر 2 برادرم اس او ساعت ہائے خرابرا میکونت. کیا کہیں گے؟ ساعت سازس گھڑی بنانے والا. ساعت ہائے خرابرا تعمیر میکونت. اچھا اگر کہیں گے درست میکونت ہاں تو تعمیر تو مگر وہ درست کردن ہے. ٹھیک درست کردن ہے مضارع تو صحیح. درست میکونت اسی سے لے لیں اگر تو. چلے تعمیر میکونت یہ سب سے صحیح ہے مناسب ہے اس کے لیے. برادرم ساعت سازس کو میرا بھائی گھڑی بناتا ہے. او ساعت ہائے خرابرا وہ بگڑی ہوئی گھڑیوں کو تعمیر میکند بناتا ہے. من پریروز بے رفتم و برائے فرزندم یک ساعت خریدم.
کیا رہے گا؟ وساعت سازی نہیں میں وساعت فروشی، ساعت سازی جہاں گھڑی بنائی جاتی ہے، ساعت فروشی جہاں گھڑی بیچی جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ من پریروز وساعت فروشی رفتم، میں پرسوں گھڑی کی دکان پر گیا، و برائے فرزندم اور اپنے بیٹے کے لیے یک ساعت مچی، یک ساعت مچی اور ایک کلائی گھڑی خریدا. نمبر 4 ساعت پدرم خرابس، من امروز ساعت ایشان را برائے بے میبرم. کیا کہیں گے؟ ساعت پدرم میرے باپ کی گھڑی خرابس بگڑی ہوئی ہے، من امروز میں آج، ساعت ایشان را ان کی گھڑی کو برائے درست کردن، برائے درست کردن ساعت سازی می برم، میں بنوانے کے لیے گھڑی بنانے کی دکان پر لے جاؤں گا. خریدن یہ مصدر ہے، کیا ہے؟ خریدن. خریدن ماضی کیا اس کا آئے گا؟ خرید، خریدند، خریدی، خریدی، خریدم. مضارع کیا آتا ہے؟ می خرم. کیا آتا ہے؟ می خرم، می خریم، می خرم، می خریم. اگر ادھر سے متکلم سے بھائی می خرد، می خرد، می خرد، می خرد، می خرد، می خری، می خرید، می خرم، می خریم. ٹھیک، می خرم. خوب درس 15واں سبق. در این درس می آموزیم، یہ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق میں جو کچھ ہم سیکھنے والے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے، اس کا خلاصہ ٹھیک پیش کیا جا رہا ہے جس کی تفصیل بعد میں آئے گی. واجہاں جو کلمات آنے والے ہیں اس سبق میں وہ کیا ہے؟ غزا. غزا جانتے ہیں ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں بہت ساری تمام کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں. غزا یعنی کھانا. اب کھانا ہزاروں قسم کا ہوتا ہے نا، کھانوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں لیکن کلی طور پر یہ عنوان کلی ہے غزا یعنی کھانا. اب ہر ایک کا الگ الگ نام آئے گا. سبحانے ناشتہ، سبحانہ یعنی سبحانے یعنی ناشتہ جو صبح میں کیا جاتا ہے، بریک فاسٹ. کیا بولتے ہیں؟ بریک فاسٹ. ہاں ناشتہ. پنیر، پنیر یعنی پنیر، ہم لوگ بھی پنیر ہی بولتے ہیں ہے نا. مٹر پنیر ہے نا، یہ دودھ کا آئٹم ہے. ہاں پنیر. کرے، مکھن. ہاں مکھن. کرے یعنی مکھن. یہ امول وغیرہ کا آتا ہے نا آج کل، ہاں جس کو بٹر بولتے ہیں یہ وہی ہے نا. مربع، مربع یعنی مربع، ہم لوگ بھی مربع ہی بولتے ہیں ہے نا. الگ الگ فروٹس کے، الگ الگ فروٹس کے بنائے جاتے ہیں ٹھیک. ان کو خرد کر کے، بعض کو خرد کر کے، بعض کو آدھا کر کے، بعض کو تو پورا ہی پورا چاشنی میں کسی میٹھی چیز میں ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مربع، جس کو جیم کہا جاتا ہے. کیا مانا نا؟ ہاں جیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی کیا کہتے ہیں؟ مربع ہی کہتے ہیں، مربع جیم. خامے، ہاں خامہ ملائی. ہاں ادھر تو کم جگہوں پہ ملتی ہے، ایران وغیرہ میں باقاعدہ طور پہ جیسے یہاں پیکٹ میں دہی ملتی ہے یا امول کا دودھ جیسے آتا ہے نا پیکٹ میں، ویسے ہی وہاں پہ ایران وغیرہ میں پیکٹوں میں یہ چیز ملتا ہے. خامہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک سادہ ہوتا ہے ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے جس میں الگ الگ چیزیں خاص طور سے شہد وغیرہ ملے ہوئے.
خامہ اصلی اس کو بولتے ہیں، شہد والا بالائی، ہاں اصلی عین والا ہے، اصلی نہیں اصلی، خامہ سادے تو بر صورت وہ چھوڑو، میں تو بتا رہا تھا اسی آٹم تھوڑا سا ذائقہ آ جائے گا ہے نا. تو وہ لاؤ تو پھر مربع وربا کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی آئٹم روٹی سے کھا لو، ختم، کچھ اور لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھلا کیا ہوتا ہے، سکینہ گئی تھی تو لے کے آئی تھی وہاں سے ایسا ملائی سی. جی ہاں ہاں بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، بہترین گرم گرم روٹی کو، وہاں کی سنگک ایک روٹی ملتی ہے ٹھیک، جو صرف پتھروں کے اوپر بنائی جاتی ہے، یہ بڑی موٹی سی، بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، خوش مزہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. وہ گرم گرم ہو اور یہ خامہ ہو نا، مزہ آ جاتا ہے کھانے میں، وہ بھی خامہ اصلی ہو جو شہد والا، تو اس میں اور اچھا. کچھ کرنا ہی نہیں، آپ نے نکالا ایک پیالے میں، ایک پلیٹ کے اندر روٹی سے لگایا کھانا. بھلا ابھی ادھر کیا ہوتا ہے، بریڈ وہ لانا پڑتا ہے، کیا نام ہے، جیم الگ لانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بٹر الگ، پھر دونوں کو مکس کرنا پڑتا ہے، ملانا پڑتا ہے. یہ خامہ لے لو، اگر شہد والا ہے تو ایک ہی کافی ہے، اسی میں دونوں آئٹم ہیں. چلے بس، تخم مرغ، مرغی کا انڈا، تخم یعنی انڈا، بیج، سمجھ رہے ہیں، مرغ یعنی مرغی، مرغی کا انڈا، مرغی کا انڈا مرغی کا بیج ہی تو ہوتا ہے نا، ہاں بیج. آپس کیا ہے، آپس، آپس کہتے ابلا ہوا انڈا، جو انڈا ابالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آپس. آپس یعنی پانی میں پکا ہوا، یعنی پانی میں ابالا گیا. نیمرو، نیمرو جو آملیٹ بناتے ہیں تو اس کو اچھے سے نہیں بناتے، بلکہ اوپر کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ خام رہ جاتا ہے، یعنی جس کو وہ کیا کہتے ہیں، پکایا نہیں جاتا، زردی وغیرہ اس کی جو ہے ادھر ادھر، ہاف فرائی، کیا ہے، ہاں نیمرو یعنی ہاف فرائی. چلے نہار، دوپہر کا کھانا، چلو مرغ، بریانی فرائی، چلو مرغ یعنی مرغے کی فرائی ہے. چلو کباب، کباب، چلو کباب یعنی کباب. خورش کیا ہے، خورش یعنی سالن، کیا ہے، خورش یعنی سالن. ماست، دہی، ماست یعنی دہی. سالاد یعنی بھائی سلاد، جو کھیرے وغیرہ کا اور باقی دوسری سبزیوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے. شام، رات کا کھانا، شام یعنی یہ شام نہیں، شام یعنی رات کا کھانا ہے نا. سوپ، سوپ یعنی سوپ، سوپ یعنی، ہمارے یہاں سوپ کس کو بولتے ہیں، ہمارے یہاں سوپ نہیں جانتے، جس میں چاول گیہوں بناتے ہیں. ابے کھچڑا نہیں پاگل، ہاں پچھوڑتے ہیں جس سے، وہ سوپ بولتے ہیں. ابھی یاد آیا، ہاں چاول گیہوں کے گرد و غبار نکالنے کے لیے ایک ہوتا ہے نا، ہاں چلے. لیکن یہ سوپ، یہ دوسرا سوپ ہے، یہ سوپ کھانے کا آئٹم ہے، سمجھ رہے ہو. ہاں ماکارونی، ماکارونی یعنی میگی جو ملتی ہے اسی کو کہتے ہیں میگی. اور اس طریقے کا چائنیز بنانے کے لیے جو لمبے لمبے ڈور کی طرح ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ماکارونی. اس کی بھی بہت ساری انواع و اقسام ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہاں چلو. کنسر، کنسر یعنی چیری، بتائے گا کوئی کنسر کیا ہے؟ ڈبے میں کھانے پینے کے جو آئٹم ملتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنسر. جیسے مٹر، ڈبے والی مٹر ہے اس کو کہیں گے کنسر. لوبیا ہے ڈبے کے اندر،
पैक, उसको कहेंगे कुनसुर। हत्ता मच्छी जो डब्बे वाली मिलती है उसको भी क्या कहते हैं? कुनसुर कहते हैं। हाँ? डब्बे की मच्छी नहीं देखा? क्या देखा फिर? कुनसुरु या कुनसुर? कुनसुर बोलते हैं, कुनसुर। कुनसुरु नहीं, कुनसुर। वहाँ मिलती है। हाँ, जबरदस्त मिलती है। छोटे डब्बे से लेकर के बड़े बड़े डब्बे होते हैं, समझ रहे हैं? उसके अंदर पूरी मच्छी की बोटी होती है, यूँ ऐसे, और उसमें तेल वगैरह होता है, समझे? वो ऐसे खाने के लिए बड़ी सहज चीज़ है, आसान चीज़ है। आप उसको ला करके पानी में उबाल के ऐसे ही खा लो, बगैर पानी में उबाले खा लो, पूरा डब्बे समेत उबालना। या ऐसा करो कि आप प्याज वगैरह काट के थोड़ा मसाला वसाला बना करके पूरा डब्बा उसमें पलट दो। जायकेदार बनाना है, खाली मसाला भुनने में टाइम लगेगा, वो तो पहले ही से सब तैयार है, उसको खाली मसाला थोड़ा सा मिलाना है। एक नंबर की टेस्टी ज़बरदस्त होती है। मुख्तलिफ चीज़ों की, सब्जियों की और गोश्त के आइटम जो डब्बे के अंदर मिलते हैं उनको कहा जाता है कुनसुर, समझ रहे हैं? हाँ, डब्बे के अंदर सब्जी और दूसरी जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, समझ रहे हैं, जिसका खाने में शुमार होता है, उसको कहते हैं कुनसुर। यहाँ तक कि जो फल फ्रूट के मिलते हैं उनको भी कुनसुरी कहते हैं, समझ रहे हैं? ईरान वगैरह में ये सब आइटम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ इसीलिए सहूलत है। कोई है या नहीं, अकेले होगा, पैसा अगर है तो तुम्हें खाने पीने के लिए हाथ पैर थोड़ी हिलाना है, सब कुछ बना बना रोटी जाके खरीद के लेके चले आओ, इधर कुनसुर माही लेके चले आओ, खा लिया, खत्म। कुछ करना ही नहीं आपको। हर फल का कुनसुर आपको मिलेगा। सब्जियों में मसलन की कई सब्जियां हैं इस तरीके, जैसे आपको लुबिया है, वो मिल जाएगी आपको डब्बे में, आप ऐसे ही खा लो या पका के खा लो। मटर आपको मिल जाएगी, चना मिल जाएगा। मच्छियों में मसलन की कई तरीके की मच्छी, गोश्ती कई आइटम हैं जो मसलन की ऐसे मिलते हैं कि जिनको बगैर पकाए हुए खाया जा सकता है। जैसे अब वहाँ बोलते हैं, अब इधर वो आइटम मैंने नहीं देखा है, एक बोलते हैं कालबास, क्या बोलते हैं? कालबास, एक हैवी गज़ा है, और इसको हम लोग बोलते थे उर्दू ज़बान में, चूँकि उसका उर्दू में कोई माना नहीं है, नहीं सर, या कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो उसका मुतरादिफ हो, तो बच्चे कहते थे सीडी, उसको क्या नाम रखे थे? सीडी कहते थे। ये ऐसे गोल सा रहता है, समझ रहे हैं? हाँ, वो गोश्त, आटा और बहुत सारी सब्जियों से मिल करके वो बनता है, और फिर इसके अंदर रखा रोटी जैसा होता है आइटम, क्या है, लेकिन थोड़ा मोटा, समझ रहे हैं? अब ले करके आपको यूं ही खा लो, उसको तल के खाना है तल के खा लो, काट के छोटे छोटे मसाले में बनाना है मसाले में बना लो, समझ गए हैं? ये इस तरीके का। या और आइटम आता है, वो प्लास्टिक के अंदर होता है, लंबे लंबे से, जैसे गुब्बारा पतला वाला नहीं आता, वैसा होता है, छोटे छोटे, अलबत्ते ये गिरा लगी होती है, उसमें गोश्ती आइटम होता है, वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ होता है, वो आप खरीद के लाओ, किलो में मिलता है, उसको लेके आओ, आप प्लास्टिक वहाँ से निकालो तो आपको जो है जैसे कबाब जैसा उसके अंदर रहता है। वो सब इधर आइटम नहीं मिलता, लेकिन चलो बात सुनो, उसमें वक्त गुजारने की क्या जरूरत है। चले, सीम ज़मीनी आलू सुर्ख कर दे तला हुआ, फ्रेंच फ्राई, हाँ, सुर्ख कर दे जिसे सुर्ख किया गया हो, जिसको तला गया हो। रोगन, रोगन यानी तेल, रोगन यानी तेल। दूध, छाछ, दूध यानी छाछ। नौशाबे, कोल्ड ड्रिंक, नौशाबे यानी कोल्ड ड्रिंक। गुरस्ने, भूखा। सैर, जिसका पेट भरा हुआ हो। माही ताबे, फ्राई पैन, फ्राई पान, माही ताबे, फ्राई पान जिसके अंदर खाना बनाया जाता है, ऑमलेट बनाया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। पोस्ट मी कनद, छिलका उतारता है, पोस्ट यानी छिलका, मी कनद कंदन, कंदन यानी उखाड़ना, निकालना, अलग करना। पोस्ट मी कनद
وہ چھلکا اتارتا ہے یا اتارتی ہے. میریزد ڈالنا، ریختن یعنی ڈالنا بکھیرنا. میریزد وہ بکھیرتا ہے یا وہ ڈالتا ہے. سرخ می کند سرخ کرنا، ٹھیک. کباب می کند کباب کرتا ہے، ٹھیک. معمولاً عام طور سے، معمولاً یعنی عام طور سے، زیادہ تر. بیشتر وقتہا بیشتر وقتہا یعنی اکثر اوقات، زیادہ تر. بیشتر وقتہا زیادہ اوقات، عام طور سے. یہ معمولاً اور بیشتر وقتہا یہ دونوں تقریباً ایک ہی جیسا معنی رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اکثر و بیشتر بولتے ہیں نا ہمارے یہاں، یہ دونوں وہی معنی دیتے ہیں. معمولاً بیشتر وقتہا یعنی اکثر و بیشتر، زیادہ تر. مہمان یعنی مہمان. نشست مصدر نشستن سے، نشست وہ بیٹھا. دعوت کرد اس نے دعوت کی، اس نے بلایا، ٹھیک. پہن کرد پہن کرنا یعنی بچھانا، پہن کردن یعنی بچھانا. پذیرائی کرد پذیرائی کرنا یعنی مہمان نوازی کرنا، کسی کے سامنے کیا ہے کھانا لا کر کے رکھنا، کسی کی ضیافت کرنا. پذیرائی کردن یعنی ضیافت کرنا، خدمت گزاری کرنا، کسی کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لا کر رکھنا، اس کو کہتے ہیں پذیرائی کرد. تشکر کرد شکریہ ادا کرنا. تشکر کرد اس نے شکر ادا کیا.